پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. فواد چودھری پارٹی چھوڑ گئے, اسد عمر صاحب بھی تقریباً پارٹی چھوڑ گئے. انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے ہیں. وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی چھوڑ دیا, کور کمیٹی کا بھی چھوڑ دیا. پارٹی ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف بکھر رہی ہے. ایسے میں بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے, اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اس پر غور ہو رہا ہے. اندیا دے دیا ہے انہوں نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر ہم تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پابندی لگا دی جائے. لیکن علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ موجود ہے, ایسے کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ججمنٹس موجود ہیں, تو آئین و قانونی طور پر کیا کسی پارٹی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی پارٹی پر پابندی لگانی ہے تو اس کے لیے کس قسم کے شواہد کا موجود ہونا ضروری ہے, اور کیا یہ شواہد موجود ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکے؟ پھر پی ڈی ایم کے اندر خود یہ آوازیں موجود ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے پابندی لگا کر ختم نہیں کرنا چاہیے. تو کیا پھر بھی تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اس چیز پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کافی متحرک ہو گئے ہیں دوبارہ سے. 2 سال سے تقریباً وہ غائب تھے. بالخصوص 17 جولائی کے انتخابات میں ان کا جب گروپ ہارا تھا, ان کے گروپ کو شکست ہوئی تھی, تو اس کے بعد تو وہ بالکل غائب تھے. لیکن پھر منظر عام پر آئے ہیں کچھ دن پہلے, اور اب سیاسی طور پر متحرک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کتنا امپیکٹ وہ کریٹ کر سکیں گے؟ پھر تحریک انصاف جو ہے, اگر اس پر پابندی نہیں لگتی تو تحریک انصاف اپنی کمزور شکل برقرار رکھ پاتی ہے تو وہ کتنے افیکٹو ہوگی؟ کیا وہ الیکشن میں اتر کے کوئی قابل قدر کارکردگی دکھانے کے قابل ہوگی؟ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اور پھر سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے, اگرچہ یہ موضوع اس وقت پاکستان کی سیاست کا کہیں نیچے چلا گیا ہے, لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور کل بھی سماعت ہوئی ہے, آج بھی اس پر ہوئی ہے. تو سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. شعیب صاحب ماہر آئین و قانون ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جے یو آئی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ بھی ماہر قانون ہیں. اور امبر شمسی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے شعیب صاحب, کیا بلکہ چلے میں آپ کو پہلے سنواتا ہوں خواجہ صاحب نے کن الفاظ میں کہا ہے کہ اس پر غور ہو رہا ہے بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا. ذرا سن لیجئے. جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی, اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں, قربانیوں کے نشان جو ہیں, ان کی جو تحقیر کی گئی ہے, اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا اور ان کو ڈیفیس کیا گیا, یہ اسپونٹینیس قطعی طور پہ نہیں ہے. قطعی طور پہ یہ بے ساختہ نہیں ہوا. قطعی طور پہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا. اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں, اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا, لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اس کے جواب میں علی ظفر صاحب نے کیا کہا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, کیونکہ اگر کوئی جلاؤ گھیرا ہوتا ہے وہ کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے, وہ جماعت کا نہیں ہوتا. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے, وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے. ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دے گی. شعیب صاحب, کیا تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. کیوں؟ دیکھیں, آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بنے گی, یا اس کو پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے جو ساورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کو ختم کرنے کی نیت سے بنائی گئی ہو. اچھا, علی ظفر نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہاں فیڈریشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت بھی, اور اگر بعد میں وہ پارٹی اس راہ پر چل پڑے, پھر دیکھیں راہ پہ چلنے کی کوئی ریزننگ ہوگی نا. راہ پہ چلنے کے لیے پوری پارٹی کے 1 کروڑ عوام ہے, وہ پارٹی 1 کروڑ جا کر کے وہ نظریہ پاکستان یا انٹیگریٹی آف پاکستان یا سورنٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. پارٹی کون ہے؟ اگر میں ان کو ووٹ دیتا ہوں, سپورٹر ہوں, یا فرض کرو میں ان کا ہمدرد ہوں, تو میں بھی پارٹی ہوں. میں پارٹی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک شخص پارٹی ہے یا باقی صرف چند لوگ پارٹی ہیں. اس وقت جی پی, کشمیر, فیڈرل گورنمنٹ, نیشنل اسمبلی, 2 صوبے اور تمام باقی فردر 2 صوبوں میں, ان میں تو میجارٹی پارٹی ہے. 2 صوبوں میں اس کی
پراپر ریپرزنٹیشن ہے. واحد فیڈریشن کی پارٹی میں اس کو مانتا ہوں, باقی یا صوبائی ہیں یا صوبے کے ایک حصے کی پارٹیاں ہیں. تو آپ اگر اس کو پولیٹیکل ریزنز پہ یا کسی ایسے ایشو پہ کہ کسی کا انڈیویجول ایکٹ ہے, غلط ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, پہلے دن سے کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن اگر اس انڈیویجول ایکٹ کو اٹھا کر کے آپ کہیں ہم پارٹی کو بین کر دیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. اور پھر سپریم کورٹ آئین یہ اگر کہتا ہے, حکومت کے پاس ایسے شواہد آ جائیں کہ یہ انڈیویجول ایکٹ نہیں تھا بلکہ اب کل فیض الحسن چوہان صاحب کی آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہے, وہ کہتے ہیں عمران ایک خان, بات سنیں, ایک بندہ پارٹی چھوڑ رہا ہے, وہ کہے گا کہ میں اس لیے پارٹی چھوڑ رہا ہوں کہ جناب وہ تو فرشتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں چھوڑ رہا ہوں. بھائی پارٹی چھوڑنے والے یہ کوئی پہلی دفعہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. 22 MPA عمران خان نے 2017 سے 18 کے الیکشن سے پہلے ان کو نکال دیا تھا, KPK کے جنہوں نے پیسے لیے تھے یا ان کے اوپر الزام تھا. دوسرا, پچھلے سال 50 MNA اور MPA اس کو چھوڑ کے گئے ہیں, اور کیا ریزن تھی ان کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے کوئی راجہ ریاض ان کے حق میں بولتا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہے آن بہاف آف PTI. جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب کو ATM کہا جاتا تھا کہ ان کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی. پارٹی چلی ہے, کیا نہیں چلی؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں کہ آپ اس میٹر کو اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیریشن دیتی ہے تو ریفرنس بھیجا جائے گا 15 دن کے اندر ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. یہ کہنا کہ پارٹی سب سے جو مشغول پارٹی ہم اس کو پابندی لگا رہے ہیں, مجیب الرحمان شیخ کے ساتھ جب انہوں نے جو کچھ کیا اور اس کی پارٹی کو اقتدار نہیں ملا تو آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. اور جس طرح کچھ ہوتا رہا ہمارے ملک میں, آج بھی اگر اسی کو ریپیٹ کرنا ہے, مجھے ایک بتائیں, ہمارا صرف ایک بات, ہمارا قانون و انصاف اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت ہے ہمارے ملک کا کہ جو ہی وہ PTI چھوڑنے کا بندہ اعلان کرتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے, وہ بے گناہ بھی ہو جاتا ہے, وہ عدالتوں سے بھی بری ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم, سارے گناہ معاف ہو گئے. اور اگر عدالت اس کو 1 دفعہ ریلیز کر دے, 2 دفعہ کر دے, 3 دفعہ کر دے, 4 دفعہ کر دے, یہ تو ہو ہی رہا ہے, خیر پھر بھی وہ آج جج صاحب کو, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو کہنا پڑا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ دوبارہ پکڑ لیں گے. تو یہ تو حالات ہیں. چلے اگر یہ بات, ایک بات صرف کر کے, اگر یہ عدلیہ کے لالچ میں آ گئی ہے, جو اللہ کی کرسی پہ منصف بن کے بیٹھے ہیں, اگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اگر آبدیدہ ہونا ہے اور اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے آپ نے سارے معاملات, تو مجھے بتائیں تو پھر نظام جزا و سزا اور قانون و انصاف پھر اس دنیا میں کون دے گا؟ چلیں مگر چلیں اس ڈیبیٹ کو ہم آگے بھی بڑھاتے ہیں, لیکن پہلے فواد چودھری صاحب پر میں امبر کی رائے لے لوں. فواد چودھری صاحب کے چھوڑ کے جانے پر کتنی حیرت ہے آپ کو امبر شمسی صاحبہ؟ فواد چودھری صاحب کی جو کچھ ان کی تاریخ رہی ہے, مشرف صاحب کے ساتھ رہے, پیپلز پارٹی جوائن کی تھی 2013 میں میرے خیال میں, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف, تو وہ جس وقت اس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھرپور انداز میں دفاع کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, باقی مخالفین کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن وقت آتا ہے تو وہ نکل بھی جاتے ہیں. دوسرا ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے, دباؤ بھی نظر آ رہا ہے, اور تیسرا میں کہوں گی کہ انقلاب لانے کے لیے آپ کو اقتدار تھوڑی دیر کے لیے بھولنا ضروری ہوتا ہے. انقلاب اتنی آسانی سے تو نہیں آتا, کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. شاید یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آخری بات, کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ فیصل باوڑا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اس کے بعد یہ فیصلہ لیا اور ٹویٹر پہ اناؤنس بھی کیا, اعلان بھی کر دیا علیحدگی کا اور سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے کا. لیکن یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید کچھ مایوسی بھی ہے ان میں کہ عمران خان صاحب نے وہ ساتھ نہیں دیا کارکنان کا, قائدین کا, جو گرفتار ہوئے, جن کے ساتھ مشکلات, جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر بہت سارے فیکٹرز ہیں, اتنا حیران کو نہیں ہے. ظاہر ابھی اس وقت سوال ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ وہ اچھا, لیکن یہ امبر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما جو عمران خان کی تمام تر کمزوریوں, خامیوں اور غلط پالیسیوں کے باوجود ان کے ساتھ اس لیے کھڑے رہے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ جماعت اقتدار میں آنے والی جماعت ہے. لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب یہ جماعت جو ہے, یا ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اب جماعت کسی بھی طرح حکومت میں نہیں آ سکتی, تو انہوں نے ایک ایک کر کے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. کل فیض الحسن چوہان صاحب کی ہمیں پریس کانفرنس سے یہی پتہ نہیں چلتا کہ چوہان صاحب جو ہیں ان کے شکوے تو 1 سال سے چل رہے تھے
لیکن پھر بھی انہوں نے پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑ کے دوبارہ اسمبلی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، شکووں کے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان غلط راستے پہ ہیں، اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ اس پارٹی کا مستقبل نہیں ہے تو چھوڑ کے جانے لگے۔ دیکھیے ظاہر ہے جب یہ حالات ہوتے ہیں تو دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی چھوڑتے ہیں۔ جو پہلا فیز ہوتا ہے ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناراض تھے، سائیڈ لائن تھے، جن کو ٹکٹ نہیں ملا، جو موقع ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک ان کو ایک جواز مل جاتا ہے۔ پھر دوسرے قسم کے ہیں جو بہت مرکزی آپ کو رہنما نظر آتے ہیں، جو بھرپور انداز میں دفاع کرتے ہیں، پارٹی کا موقف میڈیا میں بھی سامنے لاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا میں کہوں گی کہ ان لوگوں کا جب یہ ہٹتے ہیں افسوس بھی ہوتا ہے لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ میں نے فواد چودھری صاحب کی کچھ تاریخ تو بیان کر دی اور اسی وجہ سے بیان کی تھی کہ یہ ان کا ایک پیٹرن رہا ہے، ان کا تاریخ میں، سیاسی تاریخ، ان کی اپنی سیاسی کریئر کا یہ پیٹرن تو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت جو انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ انقلاب میں واقعی یقین رکھتے تھے یا نہیں، نظریاتی تھے یا صرف اقتدار کے لیے تھے؟ تو آپ کو یہ دو تین اقسام جو ہیں نظر آئیں گی۔ فواد چودھری کا کیس میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑا دھچکا بھی ہے، کیونکہ وہ جتنا بھرپور دفاع کرتے تھے، سینٹرل تھے، پیش تھے۔ اب درجنوں ان کی ویڈیوز ہیں جہاں وہ نعرے لگانے کہ ہم لے کر رہیں گے آزادی، لیکن جب مشکل وقت آیا ان کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں ظاہر ہے وقت بھی کچھ بتائے گا، اور کچھ ابھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو there's many reasons I think، اور اس میں فواد چودھری ایک مثال ہیں۔ صحیح ہے، لیکن آپ نے فواد چودھری کے پیٹرن کا ذکر کیا، یہ پیٹرن ہمیں شیریں مظاہرے کے ہاں تو نظر نہیں آتا، پارٹی تو وہ بھی چھوڑ گئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ ان حالات میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں بہرحال، کیونکہ شیریں مظاہری نے بھی چھوڑا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کن حالات میں چھوڑا ہے، ہاں کن حالات میں چھوڑا، چلیں یہ امپورٹنٹ ہے، اور کتنی دفعہ ان کو اٹھایا گیا۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا شعیب صاحب کہ اگر آپ پر دباؤ آئے تو پھر پارٹی چھوڑ دینے کا جواز بن جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ماضی میں آپ نکال لو، جب ذوالفقار بھٹو ابھی زندہ تھے، وہ یعنی وہ جیل میں تھے، زندہ تھے، سارے ان کے ارد گرد لوگ چھوڑ گئے۔ کون؟ جتوئی صاحب، کھر صاحب، پیرزادہ صاحب، جام صادق صاحب، اب نام لیں، لیکن پارٹی نہیں ختم ہوئی۔ جب بے نظیر واپس آئی 1986 میں زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئی۔ پھر اس دوران محمد خان جنیجو ایجاد ہوئے، اس کے بطن سے نواز شریف صاحب کو ایجاد کیا گیا، نواز شریف صاحب کے بطن سے پی ایم ایل کیو پیدا ہوئی، پی ایم ایل کیو کو تڑکا لگانے کے لیے پیٹریاٹس کریٹ کیے گئے، اور ان پیٹریاٹس اور پی ایم ایل کیو کے امتزاج سے آپ نے 5 سال پورا اقتدار دیا۔ جمالی صاحب رہے، چودھری شجاع حسین صاحب رہے، شوکت عزیز صاحب رہے۔ تو کیا پارٹیاں اس طرح ختم ہو جایا کرتی ہیں؟ کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ لوگوں کے دلوں سے آپ لوگوں کو نہیں نکال سکتے until and unless۔ پارٹی کم ہوئی زرداری صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے، پارٹی آج خراب ہوئی۔ ویسے کمزور پارٹی تو کسی کو یہاں تکلیف نہیں دیتی، اگر پارٹی کوئی طاقتور ہو تبھی تو مسئلہ ہوتا ہے تو نا۔ طاقت اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا، اس کو منشا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں، پی ایم ایل کیو کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب ہی دھوکہ دے گئے تھے نا، وہ باہر چلے گئے۔ اگر وہ نہ جاتے پارٹی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس آتے ہیں لوگ پھر اس کے ساتھ آ گئے، تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور اس کے ساتھ وہی لوگ جو پی ایم ایل کیو میں تھے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے نا، نام لیں آپ ایک ایک بندے کا۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ پارٹیوں میں فرق ہے ویسے، وہی فیصل زادہ حیات سے جو پیٹریاٹس کے، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھی، بات کر رہے ہیں جی، سیاسی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں بلاول، وہ ایک پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اگر پارٹی سے نکال دیں تو ان کی پارٹی، ہمارے ہاں تو جس انداز میں سیاست ہوتی ہے، کون پی ٹی آئی چلائے گا؟ مطلب مجھے بتائیں، وراثت کو ہم نے چلانا ہے یا واقعی حقیقی جمہوریت ہم نے اس ملک کو دینی ہے؟ پاکستان میں اس کی کوئی، ہم نے یہ کچھ جاگیرداری ہے جو ہم نے وراثت میں جاگیر دینی ہے۔ صحیح، جاگیرداری ختم کریں، اس لیے کہ عمران نے ایک جو اویئرنیس دی ہے نا لوگوں میں، پبلک میں، یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ ریڑھی والے سے جا کر پوچھو کہ اس وقت اس کے کیا خیالات ہیں، پوری سیاست آپ کو بتا دے گا۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار نہیں ہیں وہ خاموش ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بیان دیں، یہ بیان دیں کہ نہ دیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے۔
تو اس وقت تو حالات یہ ہیں. اسد اللہ میں ایک صرف شعر سنا دوں گا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. میں عمران کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں، وہ اللہ اس کو زندگی دے، وہ رہے یا نہ رہے، وہ اس کی پارٹی رہے یا نہ رہے، اس کے اقتدار میں آئے نہ رہے، ٹھیک ہے، جو اس نے اویئرنیس اور شعور اس قوم کو دے دیا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. چلیں کامران مزدہ صاحب، خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر غور ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی. آپ کے خیال میں علی ظفر صاحب نے تو حوالہ بھی دیا ہے ایک ججمنٹ کا بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پابندی سیاسی جماعت پر اس طرح نہیں لگائی جا سکتی، اور لگائی گئی تو اگلے دن ہی عدالت سے اڑ جائے گی. آپ کے خیال میں کیا اتنا مواد موجود ہے، کافی مواد موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکے؟ دیکھیے مٹیریل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں ایک اپنے نظریے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر کسی انسان پہ پابندی لگائی جائے، جیسے نواز شریف پہ پابندی لگائی گئی سیاست کرنے کی اور اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا، جس میں میرے دوست تاڑیاں بجاتے رہے اور اس کو سپورٹ کرتے رہے، میں اس کا بھی مخالف تھا. جو کچھ کیا عدلیہ کی معاونت سے، آپ اس کو کہہ لیجئے معاونت سے ہوا، اور ان کو جو ہے نا وہ آرٹیکل 16 17 کی جو وائلیشن میں وہ زندگی بھر کے لیے کہا کہ جی آپ پالیٹکس نہیں، آپ ووٹ دے تو سکتے ہیں، آپ ووٹ لے نہیں سکتے، آپ پارٹی کے لیڈر نہیں بن سکتے، حالانکہ آج بھی پارٹی اسی کے نام سے چلتی ہے. تو جو کل ہوا تھا اور جس کے لیے جو ہے وہ یہ آج کے لوگ جو ہے نا جو انہوں نے بیج بوئے تھے، یہ وہ بھی غلط تھا. اب آ جائیے کہ آج اگر کسی پارٹی پہ انسان پہ بھی پابندی لگانا سیاست کے حوالے سے غلط، اور اگر کسی پارٹی پہ پابندی کی بات ہوگی تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو وہ نہیں کر پائیں گے. آپ نے عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگائی، وہ نیشنل عوامی پارٹی پہ وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح سے پارٹیوں پہ پابندی جو ہے نا وہ، حالانکہ اس میں بڑے سخت قسم کے الزامات تھے، اور میں نہیں ان باتوں پہ یقین کرتا کہ اس طرح کی الزامات لگا کے سیاست پہ پابندی لگائی جائے. سیاست کو کھول دینا چاہیے، سیاست کھلی ہونی چاہیے، سیاست میں سیاسی لوگوں کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے. مگر ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو 2017 میں 2018 میں جو ہے وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کندھوں پہ بیٹھے تھے جس میں آر ٹی ایس تھا. اب وہ باتیں، وہ جو آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا تھا، اب وہ باتیں اس وقت جائز تھی، نواز شریف کو نکالنا جائز تھا، مگر آج جو ہے یہ ناجائز ہو گیا. بات ادھر کریے کہ کل بھی یہ بات غلط تھی، ناجائز تھی، آج بھی یہ بات غلط ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی بھی پروڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مگر سچ اگر بولنا ہے تو وہ پورا سچ یہ ہے. فرض کیجئے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے اور اتنا مواد مل جاتا ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں خود ملوث ہیں، وہ اس کی واقعی ٹریننگ دے رہے تھے، کارکنوں کو تیار کر رہے تھے، ان کی منشا بھی یہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہی ہوگا، لوگ ملٹری انسٹالیشنز کی طرف بڑھیں گے اور اہم جگہوں پر جا کر وہ اس طرح سے کریں گے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت اس کی پلاننگ کر رہی تھی اور عمران خان اس کو لیڈ کر رہے تھے، پھر بھی آپ اس کے مخالف ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیے عوام جہاں تک جو انوالومنٹ کی بات ہے 9 مئی کے، یہ سارا پلان تھا، اور پلان تھا پارٹی کی سطح پہ. پارٹی کی سطح سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض لیڈرز جو ہے اس میں انوالو تھے اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں. آپ اس سارے پورے منظر میں دیکھیے کہ صرف ملٹری انسٹالیشنز کو جو ہے وہ کیا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا جائے. ہم تو لائیو یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں انوالو تھے، اور ان میں ان کی پی ٹی آئی کی کچھ خواتین انوالو ہیں، کچھ جو ہے نا وہ سارا کچھ مٹیریل آ گیا. مگر اس مٹیریل آنے کے باوجود جو ہے وہ سیاست پہ پابندی لگانا کسی کے، یہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ وہ انفرنج ہوتے ہیں. آپ نے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل آپ نے نواز شریف کی پابندی لگائی تھی، غلط کیا تھا، کورٹ اس میں انوالو ہوئی تھی، کورٹ اس میں ان کی معاونت شامل تھی. آج اگر یہ پابندی لگتی ہے باوجود اس کے، ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ 9 مئی کا واقعہ بہت برا واقعہ ہے، اس سے برا واقعہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اس سے برے واقعے کی ایک مثال ہے فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ اپنی پارٹی میں بھی یہی رائے دیں گے، یقیناً آپ یہی رائے دیں گے. تو آپ کی پارٹی کی رائے کوئی بن گئی ہے اس پر یا پہلے سے موجود ہے سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے؟ نہیں جی
میری اگر کوئی رائے پوچھے گا تو میری رائے یہی ہوگی, میں اپنی رائے رکھتا ہوں, مگر وہ الٹیمیٹلی پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے وہ پارٹی بتائے گی یا پارٹی کا اسپوکس پرسن بتائے گا. وہ میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں, مگر اپنی میری رائے یہی ہے اور میں پارٹی کے سامنے یہی رائے رکھوں گا کہ یہ انسانوں پہ پابندی وہ بھی غلط, پارٹیوں پہ پابندی وہ بھی غلط. جس نے کیا ہے 9 مئی کا واقعہ بہت برا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے جو لوگ انوالو ہیں, جن کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے, مگر سیاست کو کھلا رہنے دیجیے. صحیح ہے. کامران صاحب ایک اور بات بتائیے, پھر میں امبر کی طرف بڑھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز شامل تھے 9 مئی کے واقعات میں, اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر لوگ اٹھائے بھی گئے, ان کو گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد عدالت نے ان کو ضمانت دی تو پھر گرفتار کر لیا گیا. لیکن اگر وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں, تو ان کے گناہ دھل کیوں جاتے ہیں؟ ان کو تو پھر قانون کے مطابق بعد میں بھی سزا تو ملنی چاہیے, ان کے مقدمات آگے چلنے چاہیے, ان کی گرفتاری اگر اسی وجہ سے تو وہ گرفتاری برقرار رہنی چاہیے, ان کی سزا ایک پارٹی کو چھوڑنے کی بنیاد پر معاف تو نہیں ہو جانی چاہیے. نہیں, اس پہ معاف کس نے کیا؟ معاف تو ان کی پروسیکیوشن تو وڈرا نہیں ہوئی ہے. جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یا اس میں جو لوگ چالان ہوں گے وہ الٹیمیٹلی اگر کسی کی بیل کر دی ہے کورٹ نے تو اس کے بعد تو وہ اسٹل جو ہے نا وہ جو بھی سزا جو کیس ہوگا وہ بھگتے گا. کورٹ نے سمجھا کہ ایویڈنس جو ہے نا وہ سفیشینٹ نہیں ہے, وہ ڈیفیشینٹ ہے, تو انہوں نے بیل کر دی ہے. کسی بھی وجہ کو رائٹلی یا رانگلی ایک بیل تو وہ 10 دن پہلے بھی ہوئی تھی, نہیں چھوٹ رہے تھے. بیل سے تو نہیں چھوٹ رہے, چھوٹ تو پریس کانفرنس سے رہے ہیں. نہیں, بعض لوگ بیل پہ چھٹے ہوں گے. اگر کوئی کرمنل کیس ہے کسی کے اوپر, وہ بیل اس کے اوپر پہ کرمنل کیس نہیں ہوگا جو ویسے چھٹے ہیں, وہ ایم پی او میں بند ہوں گے, وہ کسی اور اس میں جو ہے نا وہ بند ہوں گے. وہ جو جن کے اوپر کرمنل سائڈ پہ کیسز ہیں وہ پھر جب تک وہ وہاں پہ بیلیں نہیں لگائیں گے اور بیل نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں چھٹیں گے. سوال اس وقت یہ ہے کہ وہ جو جن کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے, جن کی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ان کے لیے جو ہے جیو فینسنگ ہوئی ہے, اور جہاں جہاں پہ کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی جب چالان ہوگا یا وہ ادروائز ان کو جو سمن کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف بھی پروسیڈ کریں گے. مگر اس کا جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ورکر جو ہے نا, یہ تو پہلے ہی مانگے تانگے کے لوگ تھے. آپ دیکھ لیں نا کہ ہر آدمی جس نے چھوڑا ہے پارٹی کو وہ پہلے کس میں تھا. یہ تو ایک ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ جب کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پارٹی جب گورنمنٹ میں آئے گی تو سارے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تو وہ نکل جاتے ہیں. ایک پولیٹیکل ورکر, دیکھیں ہم نے بھی مار کھائی ہوئی ہے, 4.5 سال تک ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا اسی طرح کا سلوک یا اس سے بھی شاید بدتر سلوک ہوا ہے. ایون ہماری ذاتوں کے ساتھ بھی اس طرح کے ساتھ سلوک ہوا ہے. شعین کو بھی ایک معاملے کا شاید پتہ ہوگا. مگر بات یہ ہے کہ ہم چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں, پارٹی کے ساتھ جو ہے ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے. ہم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے 100 دفعہ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے نا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب اگر وہ فیڈرل منسٹر جو اس کو آپ نے بنایا تھا اس لیول کا آپ کا آدمی جو ہے نا وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس کو اگر نقص نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. وہ تو نہ چیز آپ کی تھی, پہلے نہیں آپ کی تھی, ابھی بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ان کو جہاں کی مٹی تھی وہیں مٹی پہ لگ گئی. کیبنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے لیے ڈیپوٹیشن پہ بھیجے گئے تھے اور ان کو کیبنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جب سے تحریک انصاف چھوڑ کر گئے تھے یا عمران خان صاحب نے انہیں الگ کر دیا تھا ایک طرح سے خود سے, اور انہیں پھر پارٹی چھوڑنا پڑی تھی, پھر کچھ لوگ منحرف ہو گئے, پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے, اور اب ایک مرتبہ پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو کیا ان کے پاس سیاسی طور پر آپشن ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ملا کر وہ کیسا گروپ بنا سکتے ہیں, کیا الگ پارٹی بنا سکتے ہیں, اور وہ کتنا افیکٹو ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. امبر شمسی سے اس کا جواب لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے میں سوال کر رہا تھا. امبر شمسی, اب آپ سیاست میں جہانگیر ترین صاحب کا آنے والے دنوں میں کیا رول دیکھتی ہیں؟ وہ 2 سال تک تقریباً غائب رہے ہیں, خاص طور پر جب ان کا پورا گروپ جو منحرف ہوا, اور منحرف ہونے کے بعد وہ بری طرح سے الیکشن ہار گئے تھے 17 جولائی کو, اس کے بعد تو وہ بالکل منظر سے غائب تھے. کتنا امپورٹنٹ رول ہے آنے والے دنوں میں ان کا سیاست میں, اور کیا وہ کر پائیں گے؟ دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب کی اگر سیاسی عروج وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا. جس طریقے سے انہوں نے مدد کی, جس طریقے سے انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی,
مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک مائنر کردار ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہمارا جو ظاہر ہے جو جمہوری نظام ہے, جو پارلیمانی نظام ہے, جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں, جو کچھ سیٹس والے لوگ ہوتے ہیں, قافلی کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہے, ان کی اہمیت ضرور ہو جاتی ہے ان دا فارمیشن آف اے کولیشن گورنمنٹ. تو اس حد تک اگر وہ کر پائے, اور یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ بیچ میں جیسے آپ نے بھی نشاندہی کی کہ بائی الیکشنز ہوئے تھے تو وہ ان کے کینڈیڈیٹس ہار بھی گئے تھے. وہ سیٹ ان کی جو چودھری نثار نے اپنی سیٹ برقرار تو رکھی, لیکن ان کی سیاست نون لیگ سے الگ ہو کر وہ ختم ہو گئی. جہانگیر ترین کا اگر وہ کچھ ایک دو سیٹیں جیت بھی جاتے ہیں, ان کی اہمیت تبھی ہوگی جب تک وہ ایز اے مے بی اے کپل آف سیٹس. باقی آئی تھنک کہ وہ کتنا ان ناراض لوگوں کو دوبارہ سے ایک فارورڈ بلاک یا ایک نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف 2 یا جے بنا سکتے ہیں یا نہیں, مجھے مشکل لگتا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل کے بعد پچھلے سال, عمران خان نے جو کبھی امریکہ مخالف کبھی فوج مخالف جو بیانیہ بنایا ہے, اور جو وکٹم ہوڈ ظاہر ہے وکٹم کارڈ بھی پلے کیا ہے, کچھ حد تک درست بھی ہے ان کی, اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے معیشت کا برا حال ہے, مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. تو ان کی شخصیت کے گرد اگر جماعت بھی گھومتی تھی تو یہ اب مزید ان کی شخصیت کے گرد گھومے گی, کیونکہ بڑے بڑے لیڈر کچھ ہیں, ابھی سارے تو ظاہر نہیں چھوڑ کے گئے, وہ چھوڑ رہے ہیں. تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ جہانگیر ترین اپنے آپ کو اتنی آسانی سے اتنے گیپ کے بعد ریزریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سیاست ایسی چیز ہے کہ آپ ہر دفعہ پیش گوئی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک سیاسی ذہن بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کچھ ریزریکشن ہو جائے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز اس سارے معاملے میں ایک جو موضوع ہے وہ ڈسکشن میں ذرا نیچے چلا گیا پچھلے کچھ دن میں, اور وہ ہے انتخابات کا موضوع. اور کچھ دن تک وہ موضوع سب سے ہاٹ ایشو تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں, 14 مئی کو ہو رہے ہیں, نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. شارع دستور پہ دھرنے ہو رہے تھے, سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ کیس چل رہا تھا, اور ابھی بھی چل رہا ہے, ریویو پٹیشن چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی. تو یہ بتائیے شعیب صاحب کہ کل بھی سماعت ہوئی, آج بھی سماعت ہوئی, سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ ریویو سن رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریویو میرٹ پہ جو بھی ڈیسیژن ہوگا, لیکن لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. 2 وجوہات پہ. وہ تو یہ کہتے تھے ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں, ہمیں وزارت خزانہ پیسے دے دے, ہمیں نفری دے دیں, ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور یہ ڈیٹ انہوں نے از خود دی تھی, 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈیٹ دی کہ ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ دے دیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت وہ ڈیٹ دے دی 30 اپریل والی. وہ صاحب نے ایک آن دی وش اینڈ ول الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ چینج کر دی, 8 اکتوبر لے گئے, یعنی 6 مہینے بعد الیکشن کے بعد, یعنی ٹوٹل 9 مہینے کا ٹائم ہو جائے گا. صحیح. سپریم کورٹ میں میٹر ہے, سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی. اور 14 مئی سے پہلے جو سارے ڈرامے رچائے گئے, پی ڈی ایم نے بلیک میل کیا, سکنڈلائز کیا, تضحیک کی, اور سپریم کورٹ بالکل جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوا. اور بلکہ جس دن ریویو لگا ہوا تھا اس دن امکان تھا کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو جائے, تو مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی بلکہ تمام جماعتیں سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر آ کر کے انہوں نے جلسہ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے کی وجہ سے پھر وہ پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی؟ میں تو خیر ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں, مجھے یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ سپریم کورٹ اس سے متاثر ہو کے انہوں نے نہیں کیا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریویو پٹیشن جب تک خارج نہیں ہوتی تب تک تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ وہ سٹارٹ نہیں کریں گے. فرض کرو ریویو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, مجھے نہیں امکان کہ ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق 90 ڈیز کا ٹائم ہے, انہوں نے ڈیٹ دے دی. آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نہیں کیا. 90 ڈیز تو بہت پیچھے رہ گئے. لیکن آپ نے کہا کہ لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے ان کا, تو کل جب سپریم کورٹ میں پہلی سماعت ہوئی تھی ریویو کی, تو سپریم کورٹ نے تو نہیں پوچھا کہ آپ کا تو لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے, آپ کیسے آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ سرجیل سواتی 2 گھنٹے تک دلائل دیتے رہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا ایڈیشنل گراؤنڈز آپ لے سکتے ہیں یا نہیں, اس بات پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں. بہرحال دیکھیں, کوئی بھی پٹیشنر ایک آتا ہے اس کو سنے بغیر تو ڈسمس نہیں کرتے نا کورٹ. آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے, میرا خیال ہے اسی ہفتے اس کا ڈیسیژن آ جائے گا. آگے میرا خیال ہے کہ ود فل فورس سپریم کورٹ کو یہ اپنا فیصلہ بنوانا چاہیے, یعنی 10 دن 15 دن کی اور ڈیٹ دے کے الیکشن کرائیں.
اور ساتھ کنٹمپٹ پروسیجنگ شروع کریں. جس نے وائلیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو, جس نے اسکینڈلائز کیا ہے, اگر عدالت کی ریٹ قائم کرنی ہے تو ان کو کنٹمپٹ کرنا پڑے گی, اور اگر نہیں کرتے تو پھر مجھے بتائیں کہ جو تضحیک, جو مذاق عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ ہوگا. پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت کے احترام کی بات نہیں ہے, یعنی جسٹس عمر عطا بندیال یا ججز کے نام کی عزت و احترام کی بات نہیں ہے, یہ نظام انصاف پہ بدنما داغ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے, اگلے اس کا مذاق اڑائے اور اس کو ہوا میں اڑا دیں. یہ ہوگا یا یہ تو ہو چکا ہے نا, اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن بھی تو بنتا ہے نا, کوئی پینل ایکشن بنتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں 25 کروڑ عوام اب ہو گئی ہے, 25 کروڑ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اور اس وقت بھی یہ عمران خان کا یا کسی پارٹی کا حق نہیں ہے الیکشن, یہ حق ہے عوام کا, پنجاب اور KPK کی عوام کا, کہ وہ امور مملکت, وہ اپنے منتخب نمائندے الیکٹ کریں اور وہ منتخب نمائندے ہی امور مملکت ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نامینیٹ کر لیں, کنگز بٹھا دیں یا عارضی ٹرم سیٹ اپ کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے چلا لیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. جب ساری پبلک کا, اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کا, میجورٹی آف پاکستان کا اگر بنیادی حق محروم ہو رہا ہے, اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ خاموش رہتی ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کس طرف دیکھیں گے؟ پھر جس کو کہتے ہیں انتشار ہوگا, پھر وہ جو انتشار ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ اس کو چپ کر کے برداشت کر کے کہے جی ہماری, بھئی آپ کی اگر تصدیق ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کی ذات کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے, آپ معاف کر دو, کوئی بات نہیں, لیکن نظام انصاف کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرائیں. رائٹ سر. چلیے کامران مرتضیٰ صاحب, آپ جب بھی پچھلے دنوں میں مذاکرات ہو رہے تھے, خیر JUI تو اس میں مذاکرات کا حصہ نہیں بنی, لیکن مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں حکومت کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بجٹ پیش کرنا ہے اور بجٹ کے بعد ہی اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی فرق یہی 30-40 دن کا فرق ہے, ہم بھی پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں لیکن بجٹ پیش کرنے کے بعد. کیا PDM میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بجٹ تو اب آنے والا ہے, 8 جون کو اگر بجٹ آ جاتا ہے تو بجٹ کے بعد کیا الیکشنز کی طرف بڑھا جا سکتا ہے, یہ موضوع ہے, یا پھر اگست میں ہی اپنے وقت پر جا کر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ دیکھیے ایک بات پہلے اس سے, یہ عدالت کی ریٹ کی بات کرتے ہیں, مگر حاکمیت اللہ کی ہے, اور اللہ کی جو حاکمیت ہے وہ بذریعہ عوام کے استعمال ہوتی ہے, اور عوام کی جو نمائندہ ہے وہ پارلیمان ہے. اور یہ پارلیمان کو جو ہے, یا پارلیمان کے حصوں کو, اس کی جو صوبائی اسمبلی ہے, ایک شخص اگر 3 دفعہ توڑے تو کیا وہ کتنا سین آدمی ہوگا وہ, کہ پہلے ایک اسمبلی میں جہاں اس کو یہ اپریہنشن ہو کہ وہ جو ہے نا اس کو نکال دیں گے پرائم منسٹرشپ سے, اور تو وہ پہلے اس کو توڑے, پھر اس کے بعد 2 اور اسمبلیاں جو ہے نا سٹنگ آؤٹ سائڈ جو ہے نا بینگ ایلین ٹو دوز اسمبلیز, اس کو توڑوائے, تو وہ پھر کتنا پارلیمان کا جو ہے نا وہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دستور کی کتنی جو ہے نا وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, کہ ایک ایسا شخص جو 1 سال کے اندر جو ہے نا, یہ پورے دنیا میں یہ پہلا ریکارڈ ہے کہ جس نے 3 اسمبلیاں توڑوائیں یا توڑی, تو پھر وہ یقیناً جو ہے نا وہ تو چیمپئن ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرے, پہلے توڑے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کرے, پھر پہلے ریزائن کروائے, پھر اس کے بعد 9 جگہ سے الیکشن اکیلا لڑے, پھر اس کے بعد جو ہے نا 8 پھر چھوڑے. تو کیا جو ہے نا وہ دستور کا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ہم صرف یہ دستور کا جو ہے نا مذاق وہ نظر ہم کو آتا ہے جس کا اشارہ دوسری طرف ہو سکے, اپنی طرف جو اشارے ہوتے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں شاید. اب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا جو ہے نا وہ کوئی ہمارے اندر کوئی ڈیبیٹ ہے. جی ڈیبیٹ, ہم اس بات پہ ڈٹرمن ہیں, ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اگست سے جو ہے, اگست کو یہ اسمبلی جو ہے اس میں یہ اسٹیپ ان ہوئی تھی, یہ انہوں نے اوتھ لیا تھا اگست میں 16 کے آس پاس کی کوئی ڈیٹ تھی, تو اس کے آگے شاید ہم 1 دن بھی نہیں جانا چاہیں گے. اور ممکن ہے کہ اس سے پہلے جو ہے شاید آنا چاہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ اسمبلی تعلیل ہوگی تو پھر اگلے الیکشن جو ہے نا وہ 60 ڈیز میں ہو سکتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں کہ 60 ڈیز کے اوپر کوئی ایشو ہوگا, تو آپ اگر اس سے پہلے ہفتہ پہلے توڑ دیں گے اس اسمبلی کو, تو پھر اس کا یہ بینیفٹ شاید لیا جا سکے
کہ وہ 60 ڈیز جو ہے وہ 90 ڈیز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو اگست کے بعد ود ان 60 ڈیز ان کیس کہ وہ 16 اگست تک جاتا ہے اور ادروائز جو ہے نا 90 ڈیز یہ الیکشن کے لیے. اور آپ کے پاس یہ خبر یقیناً آ گئی ہوگی, آپ نے سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں. تو الیکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک تو اس کا مطلب تو سر یہ ہوا کہ 8 یعنی اگر فرض کیجئے اگست میں جا کے ہی آپ نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے, اگر تو اپنی مقررہ وقت جو کہ 12 اگست بنتی ہے اس پہ کریں گے تو پھر تو یہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. لیکن اگر آپ 2 دن پہلے 10 اگست کو کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن نومبر میں بھی جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا 8 اکتوبر کی بھی تاریخ ختمی نہیں ہے. 8 اکتوبر کی تو جنرل الیکشن کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں دی ہے, کیونکہ نیشنل اسمبلی اس وقت وجود رکھتی ہے. 2 اسمبلیاں جو ہے صوبہ بلوچستان کی اور صوبہ سندھ کی وہ وجود رکھتی ہیں. تو 8 کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے اور ایٹ دی موسٹ نومبر میں. جی وہ صرف ایک ڈیٹ دی تھی نا, وہ ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے. یہ اپنا جو اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹ ہے نا, آپ کے پوری جنرل الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے. نہیں سر, لیکن وہ الیکشن تو ایک ہی وقت میں ہونے ہیں نا. پھر پنجاب کے الیکشن تو پھر 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے, پھر باقی سب پورے ملک میں جب ہوں گے تو پنجاب کے بھی ابھی حتمی نہیں ہے وہ 8 تاریخ. وہ اس وقت جو اسٹریٹجی ہوگی یا جو بھی انتظامات کے حوالے سے جو ترتیب ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے ہو سکتا ہے وقت سے یا اسی وقت بھی ہو سکتا ہے. وہ انتظامات کو دیکھا جائے گا کہ کب جو ہے نا وہ انتظام اکتوبر میں ممکن ہے تو ممکن ہے یہ 8 تاریخ کو جو ہے نا یہ الیکشن ہو, ممکن ہے کہ اور 10-20 دن 25 دن چاہیے ہوں. تو اس کو معاملے کو آگے پیچھے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. یہ میرا ایک اپنا جو ہے نا ویو پوائنٹ ہے. اور مگر بہرحال جو ہے نا وہ اگست سے آگے اسمبلی نہیں جائے گی اور اکتوبر نومبر سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے. جی ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں. سعد رفیق صاحب سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہہ گئے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ بھی اپنی جو آئینی مدت ہے اس سے زیادہ نہیں رہنا چاہتے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا اس سال الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ پھر کس بنیاد پر یہ باتیں ہوتی ہیں اور کس بنیاد پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی الیکشن ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ یہ اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے اس طرح کی اسپیکولیشنز کی؟ دیکھیے اس کی بنیاد تو یہی ہے نا کہ اس میں میں کہوں گی کہ 2 فریق اگر ہم دیکھیں ان کا کیا ارادہ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں جن کو PDM کہتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو انہوں نے اپنی سیاسی ساخت کھو بیٹھے ہیں یا ووٹ کھوئے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو میں کہوں گی گین کیا ہے. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نئے جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. بلوچستان میں آپ آصف علی زرداری صاحب کو متحرک دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چاہے بائی الیکشن ہو, لوکل باڈیز الیکشن ہو, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو سندھ میں اور کراچی میں مضبوط کر رہے ہیں. تو ان کو تو یہ ظاہر ہے یہ پیریڈ فائدہ دے رہا ہے. دوسری طرف لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نواز جو معیشت کا ظاہر ہے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس کی جو ناکامی ہے وہ ان کے سر جاتی ہے, اور جو مہنگائی ہے عوام کا غصہ وہ ان کی طرف ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو کچھ ریڈیم بھی کرنا چاہیں گے. یہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہو سکتا ہے کہ اگر حالات ان جماعتوں کے لیے درست نہ ہوں تو وہ آگے کرنا چاہیں. میں امید کرتی ہوں وہ مزید نہ آگے کرے, کیونکہ یہ بھی کالا دھبا ہی ہے کہ ہم نے 90 دن جو آئین میں لکھا ہے وہ انتخابات نہیں ہو پائے, اور اس کی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا فریق کون ہے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو کلیمپ ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ بہت سارے لوگ اس کے مقافات عمل بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بار بار فوج پہ جو حملے ہو رہے تھے, فوجی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے تھے, ظاہر اس کا بھی ازالہ, اس کی سزا, اس کا کچھ ظاہر کچھ نتیجہ تو نکلے گا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا میرا خیال میں کہ ہم انتخابات تک نہیں بڑھیں گے. اب ہم مئی میں ہیں, 10 دن تو گزر گئے ہیں اس 14 مئی کی ڈیڈ لائن سے, اس کو تو میرے خیال میں ہم بھول ہی گئے ہیں. خیبر پختونخوا کو تو ہم گنتی میں لاتے بھی نہیں ہیں. تو جو غلطیاں ہوئی, اور میں کہوں گی
اس وقت اب تو پرانی بات لگ رہی ہے, افسوس بھی مجھے ہو رہا ہے کہتے وقت کہ ایک مذاکراتی کمیٹیز بنی تھی, آج پھر عمران خان صاحب نے پیشکش کی ہے, لیکن ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور وہ کامران صاحب شاید اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ بہت قریب تھے, مطلب کچھ اتفاق تو ہوا تھا, آگے بڑھ سکتے تھے معاملات, لیکن پھر 9 مئی ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ سب فریقین اس وقت جو موجودہ ہیں, جو میں کہوں گی اقتدار میں ہیں, ان کے مفاد میں نہیں ہوگا, ہم اسی لیے یہ غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے. لیکن اب اتنی تیزی سے واقعات جو ہیں, میرے خیال میں کہ ایونٹس ہیو ٹیکن اوور, اور ہمیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اکتوبر میں ممکن ہے انتخابات. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ واقعی اگست میں تحلیل ہو جائے, اپنے وقت پہ ہو جائیں اسمبلیاں, اور پھر بر وقت 90 دن کے اندر. صحیح ہے, لیکن چلیں اب آپ نے جو منظر کھینچا, اگر اس میں الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں, تو عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر ان کی جماعت پر پابندی نہیں لگتی اور عمران خان کی جماعت برقرار رہتی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں کہ جب اہم ترین رہنما پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوگی؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جو ابھی عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, انور شمسی صاحب, پہلے میں آپ ہی سے شروع کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی جماعت اگر پابندی کا سامنا چلے وہ نہیں بھی کرتے, تو ان حالات میں کہ جب بہت سارے الیکٹیبلز بھی, اہم ترین رہنما بھی پارٹی چھوڑ جائیں گے, تو کیا عمران خان کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ وہ کسی کو بھی کھڑا کریں, اور عوام میں ان کی پاپولیرٹی کیا برقرار رہے گی جو پچھلے کچھ دن تک تھی, کیا وہ برقرار رہے گی کہ وہ دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہوں یا بہتر پرفارم کر سکتے ہوں؟ مجھے یہ سوال جو ہے اس کا میں جواب نہیں دے سکتی. میں کہوں گی کہ اس وقت تو مقبول ہے عمران خان صاحب, اس وقت لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہیں. اس وقت جو معیشت کا برا حال ہے, مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن اکتوبر تک کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی واقعات پیش آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کم سے کم محدود تو کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پابندی یا کالعدم نہ قرار دیا جائے, اور مشکل ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ غلط قدم ہوگا. دوسرا, عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں, اور وہ خدشہ بالکل برقرار ہے کہ نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے, کسی کیس میں کنوکٹ ہو سکتے ہیں. میرا خیال میں گرفتاری کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, نااہلی اور کنوکشن جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے. تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی, پھر جہانگیر ترین صاحب کہاں ہوں گے. تو ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آر اسٹل ایٹ پلے. ظاہر ہے جو چیس بورڈ ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے. یہ میں کہوں گی یہ اس پہ بھی انحصار ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کا آگے کیا رویہ ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز جو سیاسی رہنماؤں کے خلاف ہوتے ہیں, ان کا ایک سیاسی مقصد بھی ہوتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کیا جو سبق سیکھ گئے ہیں, جو ان کو سکھایا گیا ہے گزشتہ 1 سال میں, یہ اب دیکھنا باقی ہوگا. پھر ہی میں کہوں گی کہ عمران خان صاحب اکتوبر میں انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیے, اب ظاہر مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بڑھ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں شعیب صاحب کہ پاکستان میں بہت کچھ ہم شاید نیا دیکھ رہے ہیں, یا عدالتوں کے حوالے سے بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں جب عمران خان صاحب کو کوئی بھی شکایت ہوتی تھی, یعنی پارٹی کے حوالے سے, وہ سمجھتے تھے کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے, تو وہ اعلان کرتے تھے کہ جی ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اگر فیصلہ دے رہی ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پھر ریلیف کا سینٹر کون سا بچتا ہے کسی جماعت کے لیے؟ دیکھیں, یہی ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے. یہ تباہی کا دن ہے کہ جب لوگ آخری امید عدالتیں ہیں اس طرف دیکھیں گے اور وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. وہاں دیکھیں گے آئین اور قانون کی پامالی ہوتے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہوتے دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے. تو پھر انتشار ہوگا, پھر افراتفری ہوگی, پھر معاشرے کی تباہی ہوگی, پھر معاشرے اس طرح باقی نہیں رہتے. ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا, کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے. عدل و انصاف اسلام کا یا کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا بنیادی اصول ہے, بنیادی ستون ہے. اس کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہ سکتے.
تو ہمارے میرا خیال ہے مقتدر طبقوں، حلقوں کو، ریاستی اداروں کو، سیاسی پارٹیوں کو، عدالتوں کو، سب کو مل کے اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر جو اس دنیا میں بستے ہیں 25 کروڑ اس پاکستان میں، وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی بہتری کی طرف سوچیں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے، یہ غلط ہے. صحیح. اس سے معاشرے کی تباہی ہوگی، ملک کی خرابی ہوگی. ہم ویسے ہی خرابی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہو چکے ہیں. اس کو امپروو اگر نہیں کر سکتے تو مزید دھکیلے نہیں ہم کھڈوں میں، تو اس کے لیے ہمیں میرا خیال سب کو اپنا رول ادا کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اب کامران صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس بات پر تو آپ نے تشویش کا اظہار کیا کہ کوئی اگر کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں نہیں سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں چلتی یا اس طرح ختم نہیں ہوتی. لیکن کیا آپ کو اس بات پہ بھی کوئی تشویش ہے کہ کسی شخص کو حراست میں رکھ کے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کرے، جو کہ ایک پیٹرن بن گیا ہے؟ یہ ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جیل سے نکلتا ہے تو آ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے. اسد عمر صاحب تک یہی ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس پہ بھی آپ کو کوئی تشویش ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کرانے کا کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیے، آپ کو ابھی تک کسی نے کمپلین کی ہے کہ اس کے اوپر جیل میں کوئی پریشر تھا؟ اور فرض کر لیجئے ایک اور بات ہے، فرض کر لیجئے میں ہوں، میرے اسٹیچر کا کوئی شخص ہو اور اس کو وہ کسٹڈی میں ہو. ہمارے ساتھ تو یہ سارا کچھ 4.25 سال ہوتا رہا نا. یہ تو ابھی جو بھاشن دیتے ہیں تحریک انصاف والے، وہ ہمارے ساتھ تو یہ سارا کچھ کرتے رہے. ہمیں ساتھ چور ڈاکو بھی کہتے رہے، مار پیٹ بھی ہوتی رہی. نیب والے جو ہے نا وہ چیئرمین بھی ان کے وہ تھے، طیبہ گل بھی ان کے گھر میں آتی جاتی تھی. یہ سارا کچھ تو ان کا جو ہے نا وہ چلتا تھا اس زمانے میں. یہ سارا کچھ یہ جو ہے نا یہ ساری انسانیت اور اچھی اور عدالتیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس زمانے میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. مگر اب یہ آپ کے پاس جتنے بھی جو ہے نا وہ لوگ آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کمپلین کی ہے کہ اس کے اوپر پریشر تھا اور بیکاز آف دی پریشر جو ہے نا انہوں نے کیا پارٹی چھوڑی ہے؟ اس اسٹیچر کے آدمی کے اوپر فرض کر لیجئے کہ اگر پریشر ہے، یہ پریشر کا تو کوئی تھرمامیٹر بھی نہیں ہوتا نا، نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اسے پتا چل سکے کہ اس کا تھرمامیٹر تو وہی ہے نا. یہ بات تو صحیح ہے نا، اس کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تھرمامیٹر یہی ہے کہ تھرمامیٹر یہ ہے کہ اس میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے. ہاں اخلاقی جرات ہونی چاہیے اس شخص میں کہ وہ بتائے آ کے کہ جب ایک آدمی جو ہے نا وہ فیڈرل منسٹر رہتا ہے یا عورت فیڈرل منسٹر رہتی ہے، ایک آدمی جنرل سیکرٹری کے لیول کا ایک بڑی جو ہے نا سو کارڈ جو ہے نا بڑی مقبول جماعت کا جنرل سیکرٹری ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے کسی پارٹی میں، اور اگر وہ آ کے یہ نہیں کمپلین کرتا کہ اس کے اوپر پریشر ہے تو ہم مفروضے پہ کیوں بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس کا ریکارڈڈ ہے، جو کچھ کیمرے کے سامنے کہا، میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں میرے ورژن کے طور پہ آپ مان رہے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے. تو جو اس نے کہا ہے اس کے ورژن کو اسی طرح سے ماننا چاہیے جس طرح سے اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پریشر کی کوئی کمپلین نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی کمپلین نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن ایسی ہے جو مطلب یہ ہوا کہ وہ چونکہ اس کو سوچنے کا ٹائم ملا جیل میں 4-5 دن، وہ دنیا کے ہنگامے سے دور کونے خدرے میں بیٹھا، اس نے مراقبہ کیا، اس نے سوچا، غور و فکر کیا اور باہر آ کے پریس کانفرنس کی کہ بھئی مجھے پہلی دفعہ سوچنے کا ٹائم ملا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے. سارا کچھ ممکن ہے. آپ بلیو کریں گے نا اس کی زبان پہ. آپ کسی بات پہ جو ہے نا اپنا کوئی آپ کا وہ ادراک تو نہیں ہوگا، یا آپ کسی غیب کے علم کے تو مالک نہیں ہیں کہ غیب کے علم کی بنیاد کے اوپر وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نہیں جی اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. جی ٹھیک بات. جو آدمی پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ کمپلین نہیں کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہے کہ اس کے بارے میں اندازے قائم کریں. بالکل صحیح. یہ آپ کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے. کورٹ آف لا میں آپ کا آرگومنٹ بالکل مان لیا جائے گا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، انبر شمسی صاحبہ اور شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.